کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب جانے شتربانوں کا گہوارہ۔ اس نظم میں اقبال مسلم نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مسلم نوجوان، کیا تو نے کبھی اس امر پر بھی غور کیا ہے کہ تیرا تعلق، تیری نسبت کس سے ہے؟ وہ کیا ایسا عظیم الشان آسمان تھا کہ تو جس کے ایک ٹوٹے ہوئے ستارے کی حیثیت رکھتا ہے؟ یہاں ٹوٹے ہوئے ستارے سے مراد ایک ایسا فرد ہے جو اپنی قوم، اپنے مسکن سے جدا ہو گیا ہو، کھو گیا ہو، ایک ایسا فرد جس میں اس کے اسلاف کی اوصاف باقی نہ رہے ہوں۔ لیکن کیا تو نے اپنی تمام دنیاوی مصروفیات کو پرے رکھ کر کبھی اس پہلو پر غور کیا کہ تو بام ثریا کی بلندیوں سے کیوں کر زمین پر پٹک دیا گیا ہے؟ کبھی تو نے غور کیا ہے کہ جس قوم کا تو فرد ہے وہ کسی زمانے میں کس قدر عظیم الشان تھی کہ لوگ ان کے نظام خلافت، نظام علم، نظام انصاف اور مشیت، آداب اور حسن سلوک، عادات و اطوار، اخلاق، شجاعت اور حلم، ایک طرف جہاد میں باطل کے مقابل چٹانوں سے بھی سخت، دوسری طرف مظلومین، مسکینوں کے لیے پھول سے بھی زیادہ نرم اور یتیموں، بیواؤں کے غمگسار، عجیب ہی لوگ تھے کہ غیر مذہبی لوگ اور دوسری اقوام ان کو کوئی اور ہی مخلوق سمجھ بیٹھی تھی کہ کوئی اتنا کامل کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر تو اپنے اسلاف کی اوصاف سے ناشنا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ تو اس قوم کی گود میں پلا بڑھا ہے جس نے ایران کے مشہور ساسانی خاندان کے بادشاہ دارا کا تاج اپنے پاؤں تلے روند ڈالا تھا۔ تاج دارا سے سلطنت ایران مراد ہے، جسے مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتح کیا۔ تاریخ کے آشنا لوگ جانتے ہوں گے کہ اس وقت کی عظیم طاقتیں سلطنت ایران اور روم تھیں۔ پھر وہ کون سی قوت تھی جس نے عرب کے شتربانوں کو اتنی جرأت، موت سے محبت اور اس قدر بے خوفی عطا کی کہ وہ وقت کے سب سے بڑے طاغوت سے ٹکرا گئے؟ وہ موت کو اس قدر عزیز رکھتے تھے جیسے یہود زندگی کو۔ وہ قوت فقط عشق الہی اور دنیا سے بے رغبتی تھی جس نے انہیں اس قدر بے باک کر دیا تھا۔ کیا شان والے لوگ تھے! ہاں، پھر آسمان نے یہ منظر بھی دیکھا کہ فتح ایران کے وقت خلیفہ وقت چلے جا رہے ہیں، گرد آلود لباس اور جبین پہ بند سے آراستہ لباس، باری لگی ہوئی ہے۔ پہلے آقا شتر پر سوار ہیں، غلام مہار پکڑے ہوئے ہیں، پھر تھوڑے راستے غلام شتر پر سوار ہے اور آقا مہار پکڑے ہوئے ہیں۔ فلک کی بوڑھی آنکھیں حیرت و استجاب میں غلطاں و پیچاں ہوں گی۔ کیا کسی نے جور و ظلم، اونچ نیچ کے زمانے میں مساوات اور انصاف کا ایسا منظر اس سے پہلے کبھی دیکھا ہوگا؟ یقیناً نہیں۔ یہ تھے غلامان مصطفیٰ، فاروق اعظم، حق اور باطل میں فرق کرنے والے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ جب ایرانی سپاہ کے قریب پہنچ گئے، بمشیت ایزدی غلام کی باری تھی شتر پر سوار ہونے کی۔ غلام نے بہت کہا، آقا اب تو آپ بیٹھ جائیے، قصر سامنے ہے، قوم کی عزت کا سوال ہے، آپ امیر المومنین ہیں۔ چہرہ مبارک پر جلال ظاہر ہوا، فرمایا، ہم لوگ جاہل تھے، اسلام نے آ کر ہم لوگوں کو عزت دی۔ اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے توانگری سے نہیں کہ مصداق سختی سے انکار کر دیا، باری تمہاری ہے، تم ہی بیٹھو گے۔ پھر یوں ہوا، دیکھنے والوں نے ایسا منظر بھی دیکھا، آقا مہار پکڑے ہیں اور غلام شتر پر سوار ہے۔ ایرانی سالار کے سامنے پہنچتے ہیں، پوچھا جاتا ہے، امیر المومنین کون ہیں؟ پتہ چلتا ہے جو مہار پکڑے ہیں۔ سالار کہتا ہے، ہم نے اپنی کتابوں میں ایسا ہی پڑھا تھا کہ آپ کی یہی شان ہوگی، لہٰذا سلطنت بغیر کسی لڑائی کے ان کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ ہمارے اسلاف اگرچہ عرب کے صحرا سے نکلے تھے لیکن انہوں نے دنیا میں نئے تمدن کی بنیاد رکھ دی، علوم و فنون کے دریا بہا دیے اور حکمرانی کا نیا طریقہ دنیا کو سکھایا۔ عرب کا وہ ریگستان جو کبھی شتربانوں کی تربیت گاہ تھا، دنیا میں اسلام کے حوالے سے نئے تہذیب و تمدن اور جہانداری کے حقیقی انداز کی تخلیق کا باعث بنا۔